کیا آپ بھی فجر کی سنتیں چھوٹنے کے بعد اسے ایسے اوقات میں پڑھتے ہیں جس میں نہیں پڑھنی چاہیے تھی؟ کیا آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں، اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں، اسے کس اوقات میں پڑھنا ہے؟ تو بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک، کیونکہ اس تمام کی تمام ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ اگر ایک انسان کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں، پہلے وہ فرض ادا کر لے تو بعد میں ان سنتوں کو کس وقت میں پڑھنا چاہیے۔ تو بنے رہیں اسی ویڈیو میں آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم فجر کی سنتیں اگر ہم سے چھوٹ جائیں تو ہم کس وقت ادا کریں گے۔ تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، جیسا کہ فجر نماز سے پہلے سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر نماز سے پہلے سنتیں ہیں۔ ظہر نماز کا مسئلہ صاف اور واضح ہے کہ ظہر نماز کا وقت جب ہوا، ہم مسجد میں داخل ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ظہر نماز جو فرض کا وقت ہونے والا ہے، ہم اتنے وقت میں سنتیں ادا نہیں کر سکتے، تو ہمیں نماز میں شریک ہونا چاہیے امام کے ساتھ۔ ہمیں پہلے فرض ادا کرنے چاہیے، اس کے بعد ہمیں الگ سے بعد میں سنت پڑھ لینے چاہیے۔ یہ ظہر نماز کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو فجر کے سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں تمام سنتوں سے زیادہ مؤکد ہیں، ان کی زیادہ تاکید آئی ہے فجر کی سنتوں کی۔ اسی لحاظ سے جب ہم فجر کی نماز میں ہم مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ امام جو ہے ابھی نماز پڑھانا شروع کر رہا ہے فجر کے فرائض، تو ہم سب سے پہلے اپنی ان سنتیں 2 پڑھیں گے جو فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اور اگر دوسرا مسئلہ اگر یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ امام نے نماز پڑھانی شروع کی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اپنے ان سنتوں کو پڑھیں گے تب تک امام نماز ختم کر لے گا، تو ہمیں امام کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اب 2 چیزیں آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے سنت نہیں پڑھے تھے فجر کے، اور امام جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے فجر کی 2 فرائض، تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جتنے وقت میں امام نماز مکمل کرے گا اس سے پہلے اگر ہم سنتیں مکمل کر سکتے ہیں، اور سنتیں مکمل کرنے کے بعد ہم امام کے ساتھ نماز کے آخر حصے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو پہلے ہمیں سنتیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اور اگر ہمیں اس چیز کا اندیشہ ہو کہ ہم جب تک ہم سنتیں ادا کریں گے تب تک امام نماز مکمل کر لے گا، تو اس صورت میں ہمیں پہلے امام کے ساتھ مل کر فرائض کو ادا کرنا ہے۔ چونکہ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو فجر کی 2 رکعت ہیں یہ دنیا اور وما فیہا، اور جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جو بھی دنیا میں ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہیں کیا؟ فجر کی 2 سنتیں۔ اب دیکھیں، اب اگر ہمیں وقت کم ملا، ہم جس وقت میں ہم اپنی سنتیں ادا کریں گے تب تک امام جو ہے نماز مکمل کر لے گا، تو ہمیں اس وقت امام کے ساتھ شریک ہونا ہے فرائض میں، اور سنتیں بعد میں پڑھنی ہیں۔ اب بعد میں کب پڑھنی ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ کہیں امام کے نزدیک یہ جو نماز ہے یہ فرائض کے بعد ہی اسی وقت کھڑے ہو کر ہم پڑھ لیں، اور کسی امام کے نزدیک یہ فرائض جو ہیں جو طلوع آفتاب کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز وہ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد اس وقت میں وہ نماز ادا کی جائے گی۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک وہ فجر کے فرائض کے بعد ہی سنتوں کی 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اور اس میں اس حدیث کو لیتے ہیں جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے فجر کے فرائض کے بعد 2 رکعتیں سنتیں ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے جو ہے 2 فرائض کے سے پہلے جو سنتیں 2 ہوئیں وہ میں نے نہیں ادا کی تھی، اسی لیے وہ میں نے 2 سنتیں ادا کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموش رہے، کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ اسی حدیث کو لیتے ہیں حنابلہ اور شوافع۔ احناف اور مالکیہ اس حدیث کو لیتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فجر کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے، اس زوال کے وقت تک کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے شوافع اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد، فجر کے فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسی وقت اٹھ کر جو ہے سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن احناف اور مالکیہ کے نزدیک، حنفی جو مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ جو سنتیں ہوں گی یہ فرض کے بعد فوراً نہیں ہوں گی، بلکہ جب زوال کا وقت ختم ہوگا، اس زوال کے وقت کے ختم ہونے کے بعد تب وہ 2 سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ۔ اس میں آپ لوگوں نے وضاحت کے ساتھ سمجھا کہ سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں مؤکد ہیں بقیہ تمام سنتوں سے،
اور اگر ہمیں اتنا وقت ہے کہ ہم اس فجر کی 2 سنتوں کو پڑھ لیں گے، امام وہاں سے نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس نماز کو ان سنتوں کو پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، چاہے آخر نماز میں ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں وہ 2 سنت پڑھنے ہیں۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے، جب تک ہم سنتیں ادا کریں گے تب تک امام اس نماز کو مکمل کر لے گا، تب ہمیں امام کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اور بعد میں اسے اگر ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو بعد میں ہمیں اسے زوال کا وقت ختم ہونے کے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے، اس زوال کے وقت ختم ہونے کے بعد ہم ان سنتوں کو ادا کریں گے۔ یہی حنفیہ کا مسلک ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ اگر اس مسئلے سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو دوسروں تک بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔